للعالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي حبيب إله العالمين أشرف المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى وارثه من النبيين حاكم يوم الدين رئيس العارفين سيد الوصيين قائد الغر المحجلين قاتل الكفار والمشركين خاطئنا كسينا والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين الشجاع الغضنفر قاسم طوبى وصخر ميزان الأعمال مقلب الأحوال وجه الله الذي من آمنا به يمنا نفس الله القائمة أذن الله الواعية عين الله الناظرة حجة الله البالغة الإمام نجم الصاخب إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب اسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا ومولى الكونين امير المؤمنين علي بن ابي طالب الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المقدس المبارك بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر عزیزان اکرامی یہ سورہ مبارکہ اس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے کسی بھی اعتبار سے محتاج تعارف نہیں ہے نہ ہی ترجمے کے اعتبار سے نہ ہی معنی و مفاہیم کے اعتبار سے آپ تمام حضرات اس کی تفصیل سے واقف ہیں کہ یہ سورہ کس موقع کے لیے کس بات کے لیے اس اہم ترین وقت کے لیے نازل کیا گیا میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ اس سورے میں پروردگار عالم نے ایک فلسفے کو پیش کیا ہے اور اسی سے استفادہ ہے چند لمحوں کے لیے زیادہ زحمت آپ کے لیے نہیں ہے اور بچوں کے لیے میں بتا دوں ابتدائی ترجمہ پروردگار عالم نے کہہ رہا ہے کہ اے محمد اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے آپ نماز پڑھیں اور قربانی دی اور آپ کا دشمن ابتر اور مقتول نسل ہوگا بنیاد یہی ہے کہ لوگ نبی کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ آپ اولاد مذکور نہیں ہیں بیٹے ہوئے تھے ختم ہو گئے اب آپ کو کوئی لڑکا نہیں ہے لہذا آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی تو اللہ نے کہا کہ اللہ کا مطلب ہی یہ ہے جو قادر مطلق ہے تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو پورے دنیا کے انسانوں کی نسلیں ان کے لڑکوں سے چلیں گی لیکن میرے حبیب تمہاری نسل تمہاری بیٹی کے ذریعے ہم تمہاری خاطر یہ اصول بدل دیں گے لہذا تم آزردہ نہ ہو تم افسوس نہ کرو غمگین نہ رہو ہم ایسے تمہاری بیٹی کے ذریعے نسل کو جاری رکھیں گے کہ دنیا میں کسی کی نسل اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی تمہاری بیٹی سے ہوگی
کہ نبی یہ کہے کہ ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا کیا، لہٰذا تو حوض کوثر کے عطا کرنا نبی کے لیے شکر کی منزل ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ حوض کوثر تو ان کے صدقے میں بنایا گیا، وہ پہلے ہی سے مالک کے حوض کوثر ہے۔ پھر یہ کہنا کہ ہم یہاں کوثر سے مراد کثرت اولاد ہے، ہم تمہیں کثرت سے اولاد عطا کر رہے ہیں، تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے شکر جو ادا کیا جاتا ہے وہ نعمتوں کے حصول پہ، ہمارے لیے چھوٹی بڑی ساری نعمتیں ہیں، ہم ہر نعمت پہ شکر ادا کریں۔ اور نبی کے لیے نعمت کیا ہو سکتی؟ نبی کے لیے مخلوقات الہی میں سے کوئی بھی چیز نعمت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لیے تو سورج بھی نعمت ہے، چاند بھی نعمت ہے، ستارے بھی نعمت ہے، زمین بھی نعمت ہے، آسمان بھی نعمت ہے، دریا بھی نعمت ہے، پانی بھی نعمت ہے، شجر بھی نعمت ہے، حجر بھی نعمت ہے، ساری چیزیں ہمارے لیے۔ نبی کے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز نعمت نہیں ہے۔ نبی کے لیے نعمت تھی نور شہزادی اس نعمت کو آسمانوں میں بلا کے حوالے کیا، یہ ہم نے یہ نعمت دیا تم شکر ادا کرو۔ تو نبی نے نماز شکرانہ بھی ادا کی اور اس کے بعد قربانی بھی کی۔ اب یہ جو نعمت کا سلسلہ سورہ کوثر کے جو مصداق رہے ہیں ان میں سب سے پہلی مصداق شہزادی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رہی جن کے ذریعے شہزادی کونین اس دنیا میں آئیں، پھر آبوں سے شہزادی کونین امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یہ اب کوثر کا سلسلہ شروع ہوا، جو کثرت اولاد ہے نا اس کا سلسلہ شروع ہوا امام حسن سے۔ تو امام حسن کے ظہور نور کے بعد نبی نے قربانی کی، یعنی فصل لربک وانحر، نہر کو نماز بھی پڑھی اور نہر بھی کیا۔ یہ سلسلہ ایک فلسفہ جو میں نے اتنا ہی عرض کرنا تھا، ورنہ سورہ کوثر کی تفسیر میں بہت سی گنجائش ہے اور موقع نہیں ہے، اتنا فلسفے کی جو بات وہ فلسفہ یہ تھا کہ حصول نعمت پہ شکر ادا کیا جائے۔ یہ اصول بتایا گیا کہ جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرو۔ اور اس کا کمال کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہمارے پاس ایک اصطلاح ہے اپنی زبان میں کہ کثرت شکر جو ہے باعث ازدیاد نعمت ہوتا ہے۔ آپ اسے کثرت شکر کہیں یا ازدیاد شکر کہیں، ازدیاد یعنی زیادہ کی جمع، ازدیاد شکر باعث ازدیاد نعمت ہوتا ہے۔ جتنا شکر ادا کریں گے اتنی نعمتیں ملتی جائیں گی۔ کیونکہ وہ بارگاہ ہے، وہ ہے جو آپ کا شکر رکھنے والے نہیں ہیں۔ یہ آہم نہیں ہے کہ کوئی شخص ہمیں کوئی تحفہ دے تو ہم سے رکھ لیں، پلٹا کے کچھ نہ دے، وہاں رکھنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، وہاں دیتے جانا ہے۔ آپ شکر ادا کرو وہ دیتے جائیں، آپ شکر اگر روک دیں گے تو نعمتوں کا سلسلہ بھی رک جائے گا۔ اگر نعمت ملی شکر ادا کرو، پھر نعمت ملے گی، پھر شکر، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ شکر ادا کرتے رہیں، نعمتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اب ہمارے لیے باعث مقام شکر کیا ہے ہماری زندگی میں؟ ایک انسان اولاد پیدا ہو شکر ادا کرتا ہے، مال دنیا مل جائے کہیں سے شکر ادا کرتا ہے، جائیداد میں سے کہیں حصہ مل جائے شکر ادا کرتا ہے، نوکری مل جائے شکر ادا کرتا ہے، بچے امتحان میں کامیاب ہو جائیں شکر ادا کرتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، صحت ہوتی ہے، شکر ہمارے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اتنے جو مقامات شکر ہیں، ان میں وہ کون سا مقام شکر ہے کہ جس کے لیے ہمیں روز شکر ادا کرنا ہے؟ جن شکر کا تذکرہ میں نے کیا تو موقع دی ہے، اولاد ہوئی شکر ادا کیا۔ اب آپ اولاد کے ہونے پہ روز تو شکر ادا نہیں کرتے، اولاد ہو گئی آپ نے شکرانے کی نماز پڑھ لی، شکرانے کی نظر کر لی، جو بھی شکر کر لیے، بار بار تو نہیں کرتے آپ۔ صحت ہو گئی ایک مرتبہ شکر ادا کیا، یہ تو ایسے بچہ کامیاب ہو گیا شکر ادا کر دیا آپ نے۔ لیکن وہ کون سی نعمت ہے کہ جس پر ہم پر واجب ہے کہ ہم روز شکر ادا کریں، ہر لمحہ شکر ادا کریں، پوری زندگی وقت پہ شکر کر دیں؟ وہ نعمت ہے ولایت علی و غم حسین۔
2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ ली। परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमें ऐसी कौम में पैदा किया जो वलायत अली और गम हुसैन पे कायम। 2 रकात नमाज पढ़ने एक तस्बीह जो जनाब सीरत होती है वो शुक्रान लिल्लाह के बड़ा अल्लाह तेरा शुक्र है। शहजादी का शुक्र अदा करें, मालिक ने आपका शुक्र है आपने हमें अपने बेटे के मातम बारों में पैदा किया। ये शहजादी का बड़ा शुक्र है शहजादी का। ठीक है, गुज़िश्ता अब अय्याम अदा गुजरे, अब अय्याम अदा आने वाले। जो अय्याम अदा गुजरे उसमें कुछ लोग थे, अब नहीं रहे, और आने वाले वर्ष नहीं रहेंगे वो लोग अय्याम अदा में। अब हम रहेंगे, अगर मौला आप तमाम को सलामत रख के ताकि बेहतर से बेहतर आप रहेंगे तो आपके लिए मकाम शुक्र है ना शहजादी, आपने अपने बेटे के मातम के लिए हमें एक और मौका दिया। हमें तो इख्तियार नहीं है ना, और हमें पता है कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अगले बरस पूछते अब नहीं है, अब रहेंगे, आइंदा कौन रहेगा नहीं रहेगा, किससे पता। और मकाम शुक्र ये है हमारे लिए सबसे बड़ा मकाम शुक्र ये है कि हम इस बात का शुक्र अदा करें। तो ये फलसफा है, आप शुक्र अदा करें, वहाँ से आपको नेमत मिलती चली जाएगी। आप रोज 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ें, अल्लाह मासूमिन आपको सेहत से रखेंगे, आपको कोई गम नहीं होगा सिवाय अपने हुसैन के, ताकि आप विलाय अली और रज़ा हुसैन का इजहार बेहतर से बेहतर तरीके से आप कर सकें। तो ये मकामात शुक्र है हमारे लिए। तो ये फलसफा हमें समझ में आया कि हमें कोई नेमत मिले तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्राने का बेहतरीन तरीका वो ये है फर्श अल्लाह का एहतमाम करना या फर्श मसरत का एहतमाम। देखिए चाहने वालों की अकीदतें बड़ी अजीब होती हैं। एक शुक्र होता है, जैसा मैं हमेशा करता हूँ, मजलिस का बिना करना, इनेकाद करना। हमारे पास कोई चीज़ अबस नहीं होती, बेकार नहीं होती, कोई ना कोई वजह होती है। कभी कोई शहादत की तारीख या शहादत की शब, ये खुसूसियत है। कोई गम का दिन, शबे जुमा जैसे आज है, शबे जुमा आप जानते हैं, शबे जुमा क्यों हमारे पास मजलिसें होती हैं? शबे जुमा जो है वो इबादतों से तो मंसूब है, सूरे मखसूस है। यहाँ मफाती में देखें 7-8 सूरे बताए गए, जिसमें सूरे कहफ भी है और भी दूसरे सूरे भी हैं जिनको पढ़ना चाहिए, यासीन भी है, रहमान भी है। शबे जुमा और रोज़े जुमा हमें पढ़ना चाहिए। और दुआएं हैं, दुआए कुमैल है, हदीस किसार है, ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ आज़ादारी का जो सिलसिला है शबे जुमा, वो किस लिए, उसकी बुनियाद ये है कि सन 61 हिजरी करबला के मैदान में शबे आशूर शबे जुमा, रोज़े आशूर रोज़े जुमा था। तो अब जब शबे जुमा आए हम शबे आशूर को याद करते हैं। एक तो ये निस्बत है शबे जुमा की, ये शबे जुमा। चुनाचे हमारे मोमिनीन के घरों में आप जानते हैं हर जुमेरात और जुमे को बराबर, जिनके पास जुमेरात तो नहीं होती वो जुमे को करते हैं, जिनके पास जुमे को नहीं जुमेरात को करते हैं। बहरहाल इस सिलसिला रहता है। मालूदा ये है मेरा कि कोई ना कोई वजह होती है। अब इससे हटकर जो वजह होती है वो हमारी अकीदतों से था, हमारी नीयत, हमारा अहद, हम अहद करते हैं, कसम जिसे कहते हैं, अहद की मजलिस, मेरा फला काम हो जाए तो मैं मजलिस करूँगा, नजर करूँगा, बाबर हवाइज की हाजिरी करूँगा, 7वें इमाम का दस्तखान जो मौसमी सादत का है, बड़ा मुजर्रद है, ये करूँगा। ये होता है ना हमारे पास। लेकिन कभी कभी जज्बे ऐसे भी होते हैं कि कोई काम होना है, कोई काम होना हुआ नहीं है, आसार नहीं होना है, तो उसके होने के यकीन के लिए मजलिस कराई जाए। मजलिस करा लूं तो मेरा काम हो जाएगा। इसलिए बेवजह कोई चीज नहीं है, बेवजह कोई चीज नहीं है। ये अकीदत के हाँ मैं मजलिस करूँगा मेरा काम यकीन हो जाएगा। ये मजलिस भी जुबानी मजलिस में रखी है, इसी बुनियाद पर रखी है कि उनका कुछ काम है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार उनके काम मुकम्मल और पूरे हो जाएं। और उन्होंने ये एहतमाम किया तो अब मजलिस का उन्होंने एहतमाम किया कि इंशाअल्लाह उनका काम हो जाएगा। इस मजलिस की बरकतों से तो अब मजलिस भी हो तो यकीनी तौर पर कोई ममदूह जहन में रहता है ना, कोई शहीद जहन में रहता है। तो इन्होंने इनके दिल ने चाहा कि जनाब अली असगर का जिक्र इस घराने में बड़े वास्ते हैं हमारे, बड़े वास्ते हैं हमारे, है कि नहीं? बाबर हवाइज का वास्ता, हुसैन
کچھ احکام مخصوص ہیں، لیکن ایک مرتبہ باب الحوائج کا لفظ خمر بنی ہاشم سے جڑ گیا تو اسی کو اتنی شہرت اور اتنا تمام ملا اور اتنا عروج ملا کہ باوجود ہے کہ اس خاندان میں اور بھی باب الحوائج ہیں، مگر جب بھی باب الحوائج کہیں گے جناب عباس یاد آئے گا۔ مگر اس گھرانے میں باب الحوائج کے ساتھ ساتھ اور باب الحوائج کے بعد جو باب الحوائج کہے کمال ہے وہ ہمارے بنی ہاشم کے نفس کا کہ جو صفت عباس سے منسوب ہوئی تو پھر اس کے بعد کم سے کم اگر کسی کے لیے منسوب ہوئی وہ امام ہے، امام سے کم کے لیے صفت منسوب ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ باب الحوائج کا مرتبہ ہی ہے۔ تو یا باب الحوائج ہمارے بنی ہاشم باب الحوائج قرار پائے یا پھر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند باب الحوائج جناب موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، ان کے نام سے باب الحوائج کا لقب منصوب رہا۔ یہ عباس کے نام سے ہے۔ شہزادہ علی اصغر کے بارے میں یہی بات ہمارے علماء یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا منشا تھا، اللہ کی مرضی تھی کربلا کے میدان میں 6 مہینے کسی میں شہید ہوں، ورنہ امامت ان سے بھی شاہد تھی علی اصغر۔ اور جہاں تک باب الحوائج کا تعلق ہے، جناب خمر بنی ہاشم کی ماں جناب ام البنین بھی باب الحوائجہ ہیں، طے شدہ۔ ہمارے علماء نے کہا معلومات کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی کیا جب بھی موقع ملا کرتا ہوں، آپ کی کوئی کام کوئی بات کوئی چیز جیسے اس مجلس کے لیے ہے انہوں نے کیا جناب علی اصغر کو واسطہ وسیلہ بنایا، ٹھیک ہے، لیکن جناب ام البنین کے لیے بھی ہمارے علماء جب بھی تم کسی مشکل میں کسی پریشانی میں پڑ جاؤ تو اس شہزادی کی نظر کرو، اور اتنی آزادی ہمارے پاس کوئی چیز کی پابندی نہیں ہے۔ نظر کرنے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ مہنگی سے مہنگی چیز رکھی جائے یا پھر آپ کی اپنی استطاعتوں کو منحصر ہے، آپ جو کر سکتے ہیں، کوئی اس میں شرائط نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے چھٹے امام کی نظر میں کنڈوں میں ہے ایک شرط ہے کہ پوری بنائی جائے اور کھیر بنائی جائے، باقاعدہ وہ اس کے واقعے میں ہے کہ مٹی کے کنڈے ہوں یا جو بھی ہوں اس میں کھیر ہو، اس میں اختلاف کی، لیکن اس سے ہٹ کر جو نظر ہم کرتے ہیں اس میں کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ آپ جناب ام البنین کی نظر کر لیں کہ میرا ایک کام ہو جائے تو میں شہزادی کی نظر فرما، یقینی تو باب الحوائج اتنی بڑی بیوی کا نام جناب ام البنین۔ میں صرف اتنا موقع نہیں ہے، اتنا اس کروں گا کہ مولا کائنات کی جو ازواج ہیں ان میں شہزادی کونین کے بعد اگر کوئی بیوی اس مقام کی ہے تو جناب ام البنین۔ باقی اور ازواج بھی ہیں، ان کا مقام اپنی جگہ پر، بڑی علی کی روزہ ہے تو بڑا مقام، لیکن جو مقام جناب ام اور کیوں ہے ایک خصوصیت ہے جناب ام البنین، وہ خصوصیت یہ ہے کہ جناب ام البنین نے اب سے پہلے ہی طے کر لیا تھا، جب رشتہ آیا تھا طے کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی وقف کر دوں گی اولاد فاطمہ کی خدمت، آخری سانس تک خدمت کی ہے جناب ام البنین، اولاد فاطمہ کی ان کی اولاد کی تھی، حسن حسین جناب زینب ام کلثوم، اس کے بعد جناب فاطمہ صغرا جناب فاطمہ کبریٰ، تمام اولاد۔ تو بڑا مرتبہ ہے باب الحوائج کی بات آئی تو میں نے عرض کیا کہ باب الحوائج یہ بھی ہے شہزادی، شہزادے علی اصغر کا جہاں تک مقام و مرتبے بڑے فضائل ہیں، بڑے کمالات ہیں شہزادی بے شمار۔ جب موقع ملتا ہے میں تھوڑا عرض کر دیتا ہوں، ایک وقت میں ممکن بھی نہیں ہے اور موقع بھی نہیں دیتا ہے، اتنا میں آپ کو بتا دوں شہزادے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب تک علی اس دنیا میں نہیں آئے تھے نبی نے اعلان دین و نبوت نہیں کیا، طے ہے نا، اعلان دین اور نبوت نہیں۔ جب علی 13 برس کے ہوئے جہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بچہ ہے، 13 برس والے کو بچہ بالکل نہیں کہا جاتا،
جوانی کا آغاز ہوتا ہے. اب علی نے نبی نے کیا بتایا؟ جب دین کا محافظ جوان ہو جائے تو میں دین کو پیش کروں گا. اس کا بچپن اور جوانی کا امتزاج ہے اور وہی محافظت کرے گا. لہذا لمحہ اول سے علی نے محافظت کی. آپ جانتے ہیں پورے واقعہ دین کے اعلان کے بعد کیا کیا علی پہ گزری. پتھر برساتے تھے، علی اپنے اوپر پتھر لیتے تھے، علی انہیں سزا دیتے تھے. علی ہر قدم پر نبی کے سینہ سے پڑھ رہے ہیں نا. تو مولا کائنات کی فضیلتوں میں بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی نے اس وقت تک دین کا اعلان نہیں کیا جب تک کہ علی نہیں آ گئے. حسین نے اس وقت تک کربلا کا ارادہ نہیں کیا جب تک علی اصغر نہ آ گئے. وہاں دین کے اعلان کے لیے علی کا انتظار کیا گیا، یہاں دین کو بچانے کے لیے علی اصغر کا انتظار کیا گیا. عزیزان گرامی، فوج الہی، اللہ کی فوج تھی کربلا میں، فوج الہی نامکمل تھی جب تک علی اصغر نہ آ گئے. جب فوج الہی کے سپاہیوں میں علی اصغر آ گئے تب مکمل ہوئی فوج. ورنہ یہ تو طے تھا قدرت میں کہ کون کب شامل ہونے والا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو لوگ راستے میں شامل ہوئے ہیں وہ اسی وقت ہے. وہ تو قدرت کے نظام میں، قدرت کے علم میں طے تھا کہ کون کب شامل ہوگا. وہ تو شامل ہوتے رہیں گے راستے میں. کہیں زہیر آگے، جو آپ جانتے ہیں نا زہیر مدینے سے ساتھ نہیں چلے تھے، زہیر کوفے سے ساتھ ہوئے ہیں، مصعب درمیان میں آئے ہیں، یہ سارے لوگ. لیکن حسین منتظر رہے کہ وہ اس دنیا میں آ جائے کہ جس کے آنے سے میری فوج مکمل ہو جائے. عجیب منزل ہے. فوج تکمیل پاتی ہے، فوج مکمل ہوتی ہے. لیکن پوری فوج آ گئی، فوج پوری ہے. علمدار نہیں ہے تو فوج مکمل نہیں. لیکن حسینی فوج کا جب عالم ہے، علمدار موجود ہے مگر فوج پوری نہیں ہوتی. علمدار آ گیا ہے مگر فوج پوری نہیں ہوتی. فوج مکمل ہوئی علی اصغر کے آنے پر. اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا مقام ہے جناب علی اکبر کا. حسین ابن علی کو اتنی اولاد رہی لیکن کنیت جو ہے وہ جناب علی اصغر سے رہی. جناب اصغر، علی اصغر، علی اکبر، یہ تو ان کے نام ہے. لیکن اصل نام شہزادے کا عبداللہ. تو امام حسین کو کیا کہا گیا؟ ابا عبداللہ، عبداللہ کے باپ، یعنی کنیت ہوگی. حسین کی کنیت منسوب ہے جناب علی اصغر سے. ایسا شہزادہ جو میں نے کہا کیا مقام ہے. ان کے آنے کے بعد حسین نے طے کیا اب کربلا کا سفر کیا. اور جب آغاز ہوا سفر کا، ابتدائی منزل سے لے کر علی اصغر کی شہادت تک، شہادت کے بعد بھی علی اصغر کی ذات کے ایسے نقوش سامنے آئے. ابتدا سے تفصیل کا موقع نہیں ہے. مدینے سے جاتے ہوئے آپ کے ذہن میں واقعہ ہے. علی اصغر نے اپنے ارادے، اپنی مرضی سے قافلے میں شامل ہونے کا اشارہ کیا. واقعہ آپ جانتے ہیں، فاطمہ زہرا کی گودی سے نہیں آتے تھے. حسین کے کچھ کہنے کے بعد کان میں غور سے دیکھا بہن کو اور باپ کے پاس. کل کو دنیا والے یہ نہ کہ چھوٹا بچہ تھا، 6 مہینے 15 دن کے تھے. حسین لے کے چلے گئے، بتایا نہیں میں اپنی مرضی سے آ گیا. مدینے سے چلے تو اپنی مرضی سے چلے، میدان میں آنا رہا تو اپنی مرضی سے آ گیا. میدان میں آنا رہا تو اپنی مرضی سے آ گیا. اپنے آپ کو جھولے سے گرا کے اپنی مرضی کو بتا. علی اصغر باب الحوائج، ان کے واسطے سے دعا کی ناممکن ہے کہ قبول نہ. ہمارے دیکھیے، ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا تو کرتا ہے لیکن اسے اس کے نتیجے کا علم نہیں ہوتا. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. لیکن دعا قبول کرنے والا ہماری ایسی دعا قبول کرتا ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو. اگر ہمارے لیے باعث سے پریشانی ہو تو حسین کیسے دعا قبول کرتا؟ میرے عزادار پریشان ہو جائے. ہم نہیں جانتے.
ہماری نظروں کے سامنے تو کئی حجابات ہیں اور ان کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہے. ہمارے سامنے تو کئی حجابات ہیں، ان کے پاس کوئی حجاب نہیں ہے. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. معصومین کہتے ہیں کہ تم دعا کرو، تمہارا کام دعا کرنا ہے، قبول کرنا ہمارا. اگر تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دعا تمہاری قبول نہیں ہو رہی ہے تو تم یہ سمجھو کہ اس دعا کا ثواب آخرت میں تمہارے لیے رکھا گیا، اس کا ثواب وہاں ملے گا. بظاہر ممکن تمہیں سمجھ اور قبول نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہے. ہمارے حق میں بہتر ہو برابر قبول کی جائے گی، ناممکن ہے کہ قبول نہ ہو، رد نہیں ہو. پھر علی اصغر کے وسیلے سے دعا کی جائے، ایسا شہزادہ کہ جس کے بغیر کربلا کی فوج مکمل نہ ہو، ایسا جس نے ایک تاریخ بنا دی جنگ کی لڑنے کی. نہ تلوار ہے نہ تیر ہے، کوئی ہتھیار نہیں، اور یادگار جنگ کی ہے. یہ پورے آثار مجاہد کے بتائے علی اصغر. دیکھیے ہر سپاہی حسین کے پاس آ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا تھا مولا مجھے میدان کی اجازت دے. اب علی اصغر ایسا تو نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہتا کہ علی اصغر ایسا نہیں کر سکتے تھے، نہیں اس لیے کیا کہ لوگ مانتے نہیں تھے کہ کہیں 6 مہینے کا بچہ چلتا ہوا ہے ہاتھوں کو. علی اصغر 6 مہینے کے سن میں چل بھی سکتے تھے، ہاتھ بھی جوڑ سکتے تھے، بابا سے بات بھی کر سکتے تھے. لیکن رسول نے کچھ نہیں کیا تو لوگوں نے جادو کہہ دیا، اس کو بھی یہی کہہ دیتے. تو علی اصغر نے تمام تر حدود بشریت کا خیال رکھ کے، انسانی ذہنوں کو پیش نظر رکھ کے اپنے عمل کو پیش کیا. میں چل کے آ کے اجازت نہیں لوں گا کیونکہ تم قبول نہیں کرو گے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں جھولے سے گرا دوں اپنے آپ. تو علی اصغر کا اپنے آپ کو جھولے سے گرانا اذن لینا ہے. تو بابا میں ہاتھ اور کب گرایا؟ چلیے کوئی بے موقع نہیں گرایا، رات بھر تڑپتے رہے جھولے میں، جھولے سے نہیں گرایا. صبح سے بے چین رہے، پیاس سے کیا عالم تھا علی اصغر؟ میں ہمیشہ میرے الفاظ نہیں، شاعر کے لفظ ہے، کیا عالم کیا تھا؟ شب عاشور روز عاشور دونوں وقتوں منہ کھلا ہے دھڑکتی چھاتی ہے، منہ کھلا ہے دھڑکتی چھاتی ہے، سانس بھی اب اٹکتی ہے. نام پانی کا سب جو لیتے ہیں جس بچے کا یہ